السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عبدالعزیز چودھری صاحب کے ساتھ، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں چیئرمین چکس کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے ہمارے ملک میں دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے، اور خاص طور پر ہماری پاک فوج کو، کیونکہ دہشت گردی ہمارے ملک کے لیے ایک ناسور بن چکی ہے جس سے ہماری معاشی حالت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اور دوسرا اس وقت مین جو انٹرنیشنل ایشو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ فلسطین کو دارالحکومت بنایا جائے، کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، شام کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، اور کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو سے کے حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عبدالعزیز چودھری صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم صاحب، جی وعلیکم کیسے ہیں سر؟ السلام۔ الحمدللہ، آپ نے خیریت ہے؟ اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے حکومت پاکستان اور پاک افواج جو کہ ہمارے ملک کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے؟ جی، پاکستان آرمی جو ہمارے لیے کر رہی ہے، اسپیشلی ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ تو اس بات سے بہت خوش ہے، کیونکہ آج سے چند سال پہلے دیکھ لیں کیسے لوگ گر رہے تھے، مولی اور گاجر کی طرف گر رہے تھے۔ جی تو بزنس کمیونٹی جو ہے باہر سے لوگ نہیں آ رہے تھے، انویسٹ نہیں کر رہے تھے، بالکل اسی طرح ایون کہ یہاں سے ہمارے جو لوگ ہیں باہر جانے کے لیے تیار ہیں۔ چلے گئے بہت سے تھے لوگ بنگلہ چلے دیش میں، گئے بہت ہیں، سارے ہمارے اپنے انڈسٹری بڑے شفٹ ہو بھائی گئی۔ ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش میں اپنی فیکٹری شفٹ کر لی ہے۔ جی اور میں خود، صحیح بات ہے، آج سے چند سال پہلے میں خود سوچ رہا تھا کہ سارا سیٹ اپ بیچ کے یہاں سے میں امریکہ چلا بھائی کے پاس چلا جاؤں، صحیح لیکن پھر کچھ دوستوں نے کہا نہیں یار، ہمارا ملک ہے، سب کچھ ہے، آپ یہی کر رہے ہیں۔ صحیح الحمدللہ 4-5 سال سے جو ہماری گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اور ہماری فوج بھی کر رہی ہے، صحیح کمیونٹی اس سے خوش ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، پاکستان پہ رحم کرے۔ اسی طرح جیسے کام کر رہی ہے ہماری آرمی، اسی طرح کرتی رہے، تو جیسے لوگ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں اور فارنرز بھی انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی فارنرز نے، تو آئی تھنک کہ انشاءاللہ وہ بہت جلد ہمارا ملک سی پیک بھی بن رہا ہے، جی۔ تو بہت جلد ہم ان کے برابر چلے جائیں گے یورپین کنٹریز کو۔ سی پیک کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ معاشی حالت میں کتنی کس کو پاکستان کو ترقی ملے گی؟ دیکھیں، بزنس پوائنٹ آف ویو جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، جس ایریے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، جی ہمیں تو اس کو بہت سارا فائدہ نظر آتا ہے۔ صحیح افغانستان سے لنک ہو رہا ہے، ہمارا انڈا افغانستان جا رہا ہے، چاول جا رہے ہیں، آٹا جا رہا ہے، تو جب سے افغانستان انڈا جا رہا ہے تو 2-3 سال سے ہماری جو ہے بزنس کمیونٹی اسپیشلی پولٹری کی جو ہے جی وہ تو بہت خوش ہے۔ صحیح اگر ہمارا انڈا افغانستان نہ جائے، ہمارے پاس اتنی پروڈکشن ہے انڈے کی کہ میرا خیال ہاف ریٹ پہ بھی ہمارا انڈا نہ جائے، صحیح تو جو آئندہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے سی پیک کے حوالے سے، تو وہ تو میرا خیال ہے ہم زیادہ بہتر اس طریقے سے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ گیم چینجر ان شاء اللہ۔ دوسرا اس وقت انٹرنیشنل ایشو ہے، آپ دیکھنے چاہیے سب کہ جہاں بھی دیکھیں پوری دنیا میں ہر جگہ پہ مسلمان ہی پس رہا ہے۔ فلسطین میں دیکھ لیں آپ، برما میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، خاص طور پہ کشمیر میں پچھلے کئی دنوں سے تو ظلم کی انتہا ہو گئی، آپ دیکھ رہے ہوں گے مسلسل ٹی وی پہ جتنے بھی ہیں۔ لیکن یہ سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ ہے کہ ہر جگہ پہ مسلمان کیوں پس رہے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ میرے خیال میں ہماری یکجہتی نہیں ہے مسلمانوں کی، جو میری اپنی آبزرویشن ہے، ہماری یکجہتی ہو مسلمانوں کی تو میرا خیال ہے کوئی کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ ہماری طرف کوئی دیکھ سکے۔ تو سب سے زیادہ یہی میں کہوں کہ ہماری یکجہتی ہو مسلمانوں میں، ہم ایک دوسرے کے ہی قاتل بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا قاتل بنا ہوا ہے، تو اگر ہماری یکجہتی ہو جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو تو انشاءاللہ بہت مضبوط مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ یہ مسلمان جتنے بھی دنیا کے اسلامی ممالک ہیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں؟ اس کے لیے آپ دیکھ لیں، گاہے گاہے ہماری کانفرنسز ہوتی تو رہتی ہیں، نواز شریف نے بھی کافی اچھا رول دیا ہے اس میں، دوسری ہماری سعودی عرب کی حکومت ہے وہ بھی اچھا رول ادا کرتی ہے ہمیں اکٹھا کرنے میں۔ ٹھیک ہے، طیب اردگان صاحب جو کہ ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ورک ورک آؤٹ کیا چلو ایک لیڈر آیا ہے، اس کے پیچھے ہی ہم لوگ لگ جائیں، چلو کچھ نہ کچھ۔ بالکل ایسے بھٹو دور کے بعد بھٹو نے اسلامی کانفرنس بلائی تھی اور پاکستان کی کرنسی اسلامی ممالک کی کرنسی بنا رہے تھے، لیکن اس کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جو اس معاملے میں کوئی ایشو اٹھائے۔ آپ ہم دعائی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کی عوام کے پاس کی تو بات نہیں ہے کوئی بھی اس میں، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یکجہتی ہو مسلمانوں کی، ہمارا اسپیشلی پاکستان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ مسلمانوں کی یکجہتی ہوگی، پاکستان اس میں نمبر 1 ہے،
صحیح. تو انشاءاللہ پاکستان کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا حاصل کیا گیا، بالکل. کلمے کے نام پہ. ہمارے والد جو ہیں وہ قائد اعظم کے لیڈر تھے، مطلب لیڈر کے وہ سپاہی تھے. صحیح. جب 1940 کا قرارداد پاکستان بنی ہے صحیح. وہ قائد اعظم کے ساتھ آئے تھے یہاں پہ قرارداد پاکستان میں. تو انہوں نے بتایا ہمیں کہ کیسے پاکستان بنا ہے. بڑی قربانی سے بڑی قربانی سے پاکستان بنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ڈیفینیٹلی جیسے بھی ہو یکجہتا کریں ہم سب مسلمانوں کو. سر ہم لوگ انکم ٹیکس حکومت پاکستان کو پے کرتے ہیں، آپ اتنا بڑا بزنس چلا رہے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ کو کوئی سہولیات بھی پرووائڈ کر رہی ہے جس طرح ادر کنٹریز میں؟ کیونکہ آپ کا تو آنا جانا رہتا ہے، آپ کی پوری نہیں، ان سے کمپیئر کریں میرے بھائی، ان سے کمپیئر کریں ان سے تو بہت پیچھے ہیں. صحیح. اگر ہم 10 سال یا 50 سال ان کے قریب جانے کی کوشش کریں تو ہم سے 200 سال وہ آگے ہیں، پھر آگے ہیں. صحیح. تو باہر جاتے ہیں ہم وزٹ کے لیے جاتے ہیں، ضرور جاتے ہیں، لیکن اگر کمپیریٹیولی دیکھیں تو ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. وہ لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں، ان کے اگینسٹ ان کو کچھ ملتا ہے. ان کو یہاں پہ ٹیکس دینا اور نہ دینا ایک ہی ٹینشن برابر ہے. ان لوگوں کو ٹینشن کوئی نہیں ہے. اور میرا بھتیجا ہے وہاں پہ، وہ آئی ٹی انجینئر ہے امریکہ میں. پچھلے دنوں میں نے پوچھا تو وہ کہتا ہے جی میرا تقریباً 70 لاکھ سال کا ٹیکس کٹتا ہے. 70 لاکھ سال کا ٹیکس کٹتا ہے. یہ آپ کو فائدہ کہتا ہے جی فائدہ میرے بچوں کو، میری کل کو جاب چلی جاتی ہے تو یہ 70 لاکھ مجھے واپس ملے گا ہر سال. جتنا میں ٹیکس دیتا ہوں جب تک مجھے جاب نہ ملے یہ 70 لاکھ مجھے میری کمپنی واپس دے گی، مجھے گورنمنٹ واپس دے گی. تو وہ لوگ خوش ہو کے ٹیکس دیتے ہیں. ان کے بچوں کی تعلیم ہے، میڈیکل ہے، انشورنس ہے، سب چیزیں ہیں. تو یہ چیزوں کی کمی تو ہے ہمارے پاکستان میں. یہاں کمالیہ میں کیا ترقیاتی کاموں کی کیا پوزیشن ہے؟ تو مالیہ میں ترقیاتی کام بس جیسے باہر کے شہروں میں ہو رہے ہیں ویسے کچھ یہاں بھی ہو رہے ہیں، لیکن اتنی پروگریس نہیں ہے جتنی بڑے شہروں میں ہے. لوڈ شیڈنگ تو بہتر ہے. لوڈ شیڈنگ پچھلے سالوں کی نسبت تو کافی بہتر ہے، کیونکہ ہمارے جنریٹر چلتے ہیں، بل دیتے ہیں ڈیزل کو، اس سے وہاں اندازہ ہو جاتا ہے. تو بہت بہتر ہے. کیا آپ نون لیگ کی حکومت سے مطمئن ہیں؟ جو ٹرنور ختم ہو رہا ہے اب تو بس آخری اینڈ ہے، مہینہ ہے. دیکھیں جی بزنس پوائنٹ آف ویو سے تو ہم خوش ہیں. صحیح. بجلی کے حوالے سے ٹھیک ہے، ہمارا جو بزنس ہے اس کے لیے ٹھیک ہے. تو وہی جو سی پیک ہم کہہ رہے ہیں، سی پیک کے حوالے سے ہمیں جو نظر آ رہا ہے کل کو، وہ ہمیں اچھا فیوچر نظر آ رہا ہے. تو الحمدللہ ہم تو خوش ہیں ان سے. لاسٹ پہ آنے والی حکومت، کیونکہ یہ تو مہمان حکومت ہے 1 مہینے کی، اس کے بعد نگران وزیر اعظم، نیکسٹ الیکشن کسی کی بھی حکومت آئے، کوئی آپ اس کو میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ میسج یہی کنوے کرے ہیں کہ جیسے چل رہی ہے ہمارا پاکستان چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی. دہشت گردی کے خلاف ہم جو کچھ کیا ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. یہ جو ہمارے منصوبے ہیں سی پیک کے ہیں، جو بھی ہیں موٹر وے ہیں، یہ وہ ہیں، وہ ایسے ہی چلنے چاہیے، کنٹینیو رکھنے چاہیے. یہ میری دعا ہے جو بھی آئے وہ ان کو کنٹینیو رکھے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ تھے عبدالعزیز چودھری صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہنا تھا کہ پچھلی حکومت سے کافی بہتر ہے، کیونکہ ان کے جنریٹر وغیرہ چلتے ہیں تو ڈیزل کے حساب کتاب کے ذریعے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. دوسرا سی پیک کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ سی پیک ایک اچھا پروگرام ہے، ہمارے لیے انشاءاللہ گیم چینجر ثابت ہوگا. ذرا بزنس مین کو جب فائدہ ملے گا تو اسی پروجیکٹ پہ بھی کام کرنے کے لیے ان کا ذہن بھی آئے گا. تیسرا یہ ہے کہ خاص طور پہ جو بھی آنے والی حکومت ہے اس کو چاہیے کہ جیسے یہ ترقیاتی کام نواز شریف نون لیگ نے کوئی بھی حکومت ہے دور میں چلے ہیں، موٹرز وے ہیں، سی پیک ہے، کوئی بھی منصوبہ ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ پاکستان کی معاشی ترقی میں اضافہ ہو. اگر پاکستان کی معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ ہماری عوام، ہمارا پاکستان خوشحال ہوگا. کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید پیرچی، BBC اردو TV.